السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان کے خلاف نیب آج کیس ہار گیا ہے۔ بہت امپارٹنٹ خبر ہے وہ اس لیے کیونکہ 20 ستمبر 2020 کو موسیٰ خان کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تو الزام تھا ظاہر ہے، لیکن 10 ماہ موسیٰ خان کو قید میں رکھنے کے باوجود نیب ان پر کوئی کیس ثابت نہیں کر سکا، اور آج ہائی کورٹ پشاور نے موسیٰ خان کی ضمانت منظور کر لی ہے، موسیٰ خان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے اپنی ناکامی پر عدالت سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے نیب کے لیے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ بہت بڑی سبکی ہے نیب کو۔ جس طرح نیب باقی کیسز، باقی مقدمات ہارتا گیا ہے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف، تو اب دن بدن جو نیب کیس لڑ رہا ہے، اپوزیشن کے خلاف کیس بنا رہا ہے، تو وہ کیس نیب ثابت نہیں کر پا رہا، اور نیب کیس ہارتا چلا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، خواجہ آصف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، خورشید شاہ ہو، آصف علی زرداری ہو، فریال تالپور ہوں، جتنے بھی اپوزیشن کے رہنماؤں کو نیب نے گرفتار کیا ہے، ان کی عدالتوں نے ضمانت منظور کر لی ہے، ان کو عدالتوں نے رہا کر دیا ہے۔ نیب کچھ ثابت کر نہیں پا رہا ہوتا، تو آج بھی موسیٰ خان کے کیس میں بھی نیب نے آخرکار معافی مانگ لی ہے۔ موسیٰ خان کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ موسیٰ خان کون ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا تعلق ہے موسیٰ خان کا۔ موسیٰ خان جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو پی ایس ہیں اس وقت، طارق بلوچ، ان کے والد ہیں۔ طارق بلوچ کے والد ہیں موسیٰ خان، یہ ڈی ایف ہو رہے ہیں، ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے پی کے میں۔ ظاہر ہے ابھی تو بھرتی نہیں ہوئے، ابھی تو 2017 میں تو وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ خان بہت ایماندار افسر سمجھے جاتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی تعلق ہے، پہاڑ پورہ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے موسیٰ خان کا۔ تو موسیٰ خان کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا اور موسیٰ خان کی تعریف کی تھی۔ گرفتاری سے پہلے کی بات ہے، جب وہ ریٹائر ابھی نہیں ہوئے تھے، تو ان دنوں میں موسیٰ خان کی وزیر اعظم عمران خان تعریف کر چکے تھے کہ یہ بہت آنیسٹ آفیسر ہیں، بہت اچھے محنتی آفیسر ہیں، اس طرح کا ان کی تعریفیں کی تھی، اور ان کو موسیٰ خان کو پھر 2 ڈویژن دے دی تھی، بنوں بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان بھی، یہ 2 ڈویژن دی تھی۔ موسیٰ خان نے کے پی کے حکومت کو 9,500 کینال جو اراضی ہے، سرکاری اراضی بکھر ڈسٹرکٹ میں، وہ واگزار کر کے بھی دی تھی۔ اب وہ موسیٰ خان ریٹائر ہو گئے، اور سیکٹری جو تھے اس وقت نظر حسین شاہ، وہ بھی ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو واگزار کرائی گئی تھی زمین بکھر میں، جو کے پی کے گورنمنٹ کی تھی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی، وہ اس پر لوگوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو موسیٰ خان کو گرفتار صرف مقدمہ اس لیے ان کو بنایا جا رہا تھا، ان کے خلاف کوشش کی گئی، ایک ناکام کوشش کی گئی نیب کی طرف سے کہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام لگا دو، کیونکہ نیب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس بھی بندے کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا کرپشن کا، تو نیب ان پر پہلا الزام یہ لگا دیتا ہے گرفتار کرنے کے لیے، جی آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، اور اس لیے ان کی تحقیقات، بھائی تحقیقات آپ پہلے کر لیا کریں نا۔ گرفتار کر کے جیل میں رکھنے کی بجائے آپ بندے کے خلاف، کسی کے خلاف الزام ہے، کوئی شک ہے آپ کو، تو آپ پہلے تحقیقات مکمل کر لیا کریں۔ ایتھکس، اخلاقیات، قانون، اصول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ ان کے خلاف تحقیقات مکمل کر لیں، ثبوت مل جاتے ہیں، اس کے بعد بندے کو گرفتار کر لیں، سزا دلوا دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ نیب ایک انتقامی کارروائیوں کا ادارہ بن چکا ہوا ہے، اس میں تو کسی کو بھی اب شک نہیں رہا۔ اپوزیشن جماعتیں نیب کے خلاف چیخ رہی ہوتی ہیں، نیب پر الزامات لگا رہی ہوتی ہیں۔ اب تو حکومت خود، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے،
ماضی کی حکومتیں بھی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں، وہ بھی نیب کے خلاف ریزرویشن ان کو بھی تھیں۔ نیب قوانین میں انہوں نے بھی کوشش کی تھی، مشاورتیں کی تھی، اجلاس بلائے تھے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کی جائے اور بہتری لائی جائے، اصلاحات لائے جائیں، نیب میں گڑبڑ ہے تو، لیکن وہ کر نہیں پائیں۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت بھی چیخ رہی ہے، مشیر خزانہ جو ہیں شوکت ترین، انہوں نے خود کہا ہے کہ نیب کے قوانین میں اصلاحات کی ضرورت ہے، بہتری کی ضرورت ہے، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہے، یعنی کوئی شعبہ نہیں ہے، بیوروکریسی پریشان ہے۔ ابھی جتنے بھی وزارتوں کے محکموں کے سیکٹریز ہیں، 30-40 کوئی 38-40 وزارتیں ہیں، ان تمام وزارتوں کے سیکٹریز کی میٹنگ ہوئی ہے نیب کے خلاف، کیونکہ بیوروکریسی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے، ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، تو بیوروکریسی کوئی فائل موو نہیں کر رہی ہوتی، دستخط کرنے سے کترا رہی ہوتی ہے، تو سرکاری کام بھی ٹھپ پڑے ہیں، وہ بھی بند پڑے ہیں، بزنس کمیونٹی بزنس کر نہیں پا رہی ہوتی، وہ پریشان ہے، سیاستدان پریشان ہے، اپوزیشن پریشان ہے، حکومت بھی اب چیخ رہی ہے، حکومت بھی رو رہی ہے نیب کے خلاف، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ نیب کے خلاف جو ہے اصلاحات ہونی چاہیے نیب قوانین میں، لیکن یہ کر نہیں پا رہے۔ تو نیب نے جتنے بھی اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنائے، وہ صرف انتقامی کارروائیوں کی بنیاد پر بنائے، وہ لوگ رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، نیب کسی کے خلاف ثابت کچھ نہیں کر پا رہا۔ جس طرح سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ 2019 سے 18 ستمبر 2019 سے خورشید شاہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، 2 سال ہونے کو ہیں، لیکن نیب ان کے خلاف کوئی ثابت کچھ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی 60 پتہ نہیں کتنے 40 میرے خیال ہے 40-42 جو ہے 44 گواہان نیب نے کہا کہ جی یہ بیان دیں گے، لیکن اس میں 4 ہوئے ہیں یا 2-4 ہوئے ہیں ابھی تک۔ موسیٰ خان کے خلاف 62 گواہان کا دعویٰ کیا گیا کہ جی 62 گواہان بیان دیں گے موسیٰ خان کے خلاف کہ موسیٰ خان نے کرپشن کی ہے، موسیٰ خان نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، ناجائز دولت بنائی ہے، غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں، لیکن ابھی تک نیب نے 48 گواہان کے بیانات قلم بند کیے ہیں موسیٰ خان کے خلاف، لیکن ایک بھی گواہ نے موسیٰ خان کے خلاف گواہی نہیں دی، موسیٰ خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی کہ موسیٰ خان نے غیر قانونی اثاثے بنائے یا غیر قانونی ملکیتیں یا جائیدادیں اثاثے بنائے۔ تو نیب کا یہ جو ہے کیس مختلف عدالتوں میں گیا ہے، ہائی کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے پھر ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ ہائی کورٹ نے نیب کو ٹائم فریم دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو 6 مہینے کے اندر موسیٰ خان کے خلاف ثابت کریں کہ موسیٰ خان نے کرپشن کی ہے، آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، نہیں تو ہم فیصلہ دے دیں گے۔ تو 6 مہینے گزر گئے، لیکن نیب موسیٰ خان کے خلاف کوئی ایک دھیلے کی بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر پایا۔ اس کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی جو ڈویژنل بینچ ہے، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ خان، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ نیب وہاں پر بالکل خالی ہاتھ کھڑا رہا، نیب کچھ نہیں عدالت میں پیش کر سکا، کوئی ثبوت نہیں دے سکا، اور عدالت کے سامنے ایک شرمندگی نیب کے لیے تھی، سبکی تھی نیب کے لیے، جس پر عدالت نے نیب حکام کو، نیب کے نمائندوں کو جھاڑ پلائی ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے، جس پر نیب کے حکام نے، نیب کے جو نمائندے ہیں وہاں پہ عدالت میں پشاور ہائی کورٹ میں معافی مانگ لی ہے۔ تو عدالت نے جو درخواست ضمانت تھی موسیٰ خان کی وہ منظور کر لی ہے اور موسیٰ خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ابھی اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، موسیٰ خان رہا تو نہیں ہوئے، کیونکہ انتظار کر رہے ہیں ان کی فیملی، ان کے جو گھر والے ہیں وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ جو تحریری آرڈر ہوتا ہے، عدالت کا حکم نامہ ہوتا ہے فیصلے کا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو عدالت کہے گی جتنے مچلقے جمع کرانے ہیں تو وہ مچلقے جمع ہوں گے۔ ایک پروسیس جو ہوتا ہے
رہائی کا وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد موسیٰ خان امید ہے کہ آج ہی رہا ہو جائے گا، کیونکہ کل پھر عید کی چھٹی شروع ہو جائے گی، تو پھر یہ اگر آج کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ عدالت سے ادھر سے آرڈر مل جائے، مچلقے جمع ہو جائیں اور پروسیس کو اس کو فالو کیا جائے، تاکہ موسیٰ خان کو عید سے پہلے آج ہی وہ رہا ہو جائیں اور عید اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کریں۔ تو موسیٰ خان کی گرفتاری ویورز ان دنوں میں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جن دنوں میں مولانا فضل الرحمان کو نیب مولانا کو کا میڈیا ٹرائل کر رہا تھا، مولانا کو نوٹسز بھیجنے کی خبریں چلوا رہا تھا، مسلسل 2 سے 3 دفعہ نیب نے مولانا فضل الرحمان پہ الزامات کا اٹیمپٹ کیا، خبریں چلوائیں، ایک ہفتے تک مولانا فضل الرحمان کے خلاف خبریں چلتی رہیں، کیونکہ اس وقت مولانا کی جو تحریک ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف، وہ پیک پہ تھی، عروج پہ تھی۔ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے مولانا لیڈ کر رہے تھے، تو مولانا کو جھکانے کے لیے، مولانا کو پریشان کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے مولانا کو یہ نیب جو ہے خبریں چلواتا رہا میڈیا میں کہ مولانا فضل الرحمان نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں، تو نیب نے بلا لیا ہے مولانا کو، نوٹس جاری کر دیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی پروگرام کیے تھے، 2-3 پروگرام کیے تھے مولانا کو نوٹسز بھیجنے کے حوالے سے۔ مولانا کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا تھا، صرف خبریں چلوائی جا رہی تھیں، میڈیا ٹرائل کرایا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا کہ مولانا کو بدنام کیا جا سکے۔ اور جب 1 ہفتے کے بعد پھر خبریں، اس درمیان پھر کچھ اور خبریں بھی چلوائی جا رہی تھیں کہ جی نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تفصیلات، یعنی مولانا کی ملکیتوں کی تفصیلات حاصل کر لی ہے، تفصیلات۔ اب وہ بھی اس میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں زمینیں، کہاں کہاں بنگلے، کہاں کہاں گھر مولانا کے، کہاں کہاں فارم ہاؤس، پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جا رہا تھا کہ مولانا کا F8 میں بھی گھر ہے، اسلام آباد میں فلاں جگہ پہ اتنی کینال اراضی زمین ہے، فلاں جگہ پہ گھر ہے، فلاں جگہ پہ بنگلہ ہے، فلاں جگہ پہ شاپنگ مال ہے۔ یہ مولانا کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں بھی مولانا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اب مولانا کا F8 میں کم از کم کبھی میں نے مولانا کو 20 سالوں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ F8 میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری ہاؤس ہے، آصف علی زرداری کا ہاؤس ہے، وہاں پہ سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں تو مولانا جب زرداری صاحب بلاتے تھے تو جاتے تھے۔ پتہ نہیں نیب نے زرداری ہاؤس کو مولانا کے کھاتے میں نے ڈال دیا ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا نیب کا۔ تو نیب کے لیے خواجہ آصف نے ایک جملہ کہا تھا PTI کے لیے قومی اسمبلی ایوان میں، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، یہ PTI کے لیے کہا تھا۔ جب PTI 2014 کے دھرنے میں باہر گالیاں دے رہی تھی، لعنتیں بھیج رہے تھے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور یہ PTI کے لوگ پارلیمنٹ کے اوپر، تو اس وقت جب پھر واپس آ گئے تھے، استعفے بھی دیے تھے، استعفے دینے کے بعد جب استعفے منظور نہیں کیے اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی مشاورت سے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے تھے، لعنتیں بھیج کے 2014 میں عمران خان اور ان کے ساتھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لعنتیں بھیجتے رہے، پارلیمنٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اوپر، لیکن اس کے بعد استعفے بھی دیے، پھر وہ استعفے واپس لے کے قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو خواجہ آصف نے ان کو دیکھ کر تقریر کی تھی، ان کو اس طرح دیکھ کر کے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ نیب کے لیے یہ فٹ بنتے ہیں کہ یہ جس طرح اپوزیشن کے خلاف مقدمات، جعلی مقدمات، جھوٹے مقدمات نیب بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ثابت نہیں کر پا رہا تو وہ جھوٹے ہی ہوئے نا، تو پھر بناتا کیوں ہے نیب؟ نیب کو حکم ملتا ہے کہ بھئی اپوزیشن کو فلاں کو ٹارگیٹ کریں، فلاں کو ٹارگیٹ کریں، فلاں کو ٹارگیٹ کریں، فلاں کو گرفتار کریں، تو وہ نیب وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 6-8 مہینے، سال 2 سال کے بعد بندہ رہا ہو جاتا ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، عدالتیں ضمانتیں کر لیتی ہیں، نیب کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا۔ تو نیب کو، میرا خیال ہے کہ نیب کو بند ہونا چاہیے، تالے لگا دینے چاہیے نیب کو۔ نیب اگر احتساب صحیح نہیں کر پا رہا، لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کا، لوگوں کو ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا بھی نیب کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے۔ نیب پہ جتنے اربوں خربوں روپے ابھی تک نیب پہ خرچ ہو چکے ہیں، نیب کہتا ہے کہ جی ہم نے اتنے ارب ریکور کرائے،
ख्वाजा आसिफ ने इन्होंने कहा है कि भाई नेब ये थोड़ा सा ब्रेक अप दे न, नेब के सियासतदानों से कितने पैसे रिकवर किए हैं, किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए हैं और किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए हैं, या ब्यूरोक्रेट से, बिज़नेस कम्युनिटी से थोड़ा सा तफसीलात दें न नेब, तो पता चल जाएगा कि सियासतदानों ने कितनी करप्शन की है और सियासतदानों से क्या रिकवर किया है नेब ने। और नेब ये भी बताए कि नेब पर जो खर्चा आ रहा होता है, नेब की बजट कितनी है, नेब के अफसरान हुकाम को तनख्वाहें कितनी मिलती हैं, नेब यूके में कितने पैसे हार के आया, तो नेब ने इतने पैसे रिकवर नहीं किए जितने नेब खा चुका है खुद। तो ये एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है। नेब सिर्फ कौमी ख़जाने को लूट रहा है खुद, और इल्ज़ामात सियासतदानों पे लगाया जा रहा होता है। नेब पे ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है, जितनी रिकवरी नेब दावा कर रहा होता है उससे ज़्यादा नेब पे खर्चा आ रहा होता है, लेकिन इधर साबित कुछ नहीं कर पा रहा होता। तो नेब एक हिरासा करने का, एक लोगों को यरगमाल करने का, लोगों को कत्ल करने का, कातिल इदारा। नेब के कस्टडी में कितने लोग मारे गए हैं, नेब की वजह से ख़ुदकुशियाँ कितने लोगों ने की हैं, ये भी सलीम मांडवी वाला पूरी एक तफसील, एक डॉक्यूमेंट बना के बैठा हुआ है। पता नहीं क्यों वो, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जारी कर दी हुई है, लेकिन बाज़ाब्ता कोई किताब चा कोई इस तरह का कोई, अब पता नहीं क्यों नहीं छपवा रहे। और सेनेट में एहतसाब की बात की थी, वो भी पीछे हट गए। ज़ाहिर है हर पार्टी अपना प्रेशर डाल के अपना मामलात सीधे करके निकल जाती है पतली गली से। तो मौलाना फजल रहमान को नेब ने टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मौलाना को तो बाद में फिर, अच्छा वो बाद में फिर वजाहतें करता रहा नेब कि जी हमने कोई मौलाना को नोटिस नहीं दिया, मौलाना के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो हैं उनकी इंक्वायरी चल रही है नेब खैबर पख्तूनख्वा में, और मौलाना को उसके लिए मौक़िफ़ मौलाना का मालूम करने के लिए कानूनी तौर पर जिस तरह होता है उनको मौलाना को बुलाया जाएगा, उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाएगा। लेकिन फिर उसी दौरान ही मूसा खान को गिरफ़्तार किया गया, सिर्फ़ मौलाना को टारगेट करने के लिए। और मूसा खान से क्या क्या तफ्तीश की गई है, क्या क्या पूछा गया है, हो सकता है मौलाना के हवाले से भी पूछा गया होगा। मूसा खान रिहा होके आएंगे तो वो ख़ुद ही बताएंगे कि मौलाना के बारे में उनसे क्या पूछा गया। मौलाना से वो तोड़ना चाह रहे थे मूसा खान को, मेरी तो इतला ये है कि मूसा खान को मौलाना से तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 2017 में जब वो रिटायर हुए थे, उसके बाद मूसा खान JUI की अमूमी के शायद मेंबर भी बन गए थे। उसके बाद क्योंकि JUI के मेंबर बन गए थे, इसलिए उनको अफसर थे KPK में, अब उनको टारगेट करके उनके ज़रिए मौलाना को तंग करना चाह रहा था नेब हुकूमत, लेकिन उसमें भी फ़िलाप हो गया है। नेब नाकाम हो गया है। नेब ने माफ़ी मांग ली है अदालत से मूसा खान के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित न करने पे और मूसा खान को गिरफ़्तार करने पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 10 माह जो मूसा खान को आपने अंदर रखा, जेल में रखा, मूसा खान पे इल्ज़ामात लगाए, आपने कुछ साबित भी नहीं किया। उनकी जो शोहरत थी, जो अच्छी शोहरत थी एक ऑनेस्ट अफसर की, एक मुअज़्ज़िज़ शहरी की, उसको जो आपने नेब ने दागदार किया, तो और उसके जो 10 माह आपने उनको कैद में रखा, तो इसका अजाला कौन करेगा? साबित तो आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसका जुर्माना कौन देगा, इसका अजाला कौन करेगा कि आपने 10 माह उसके ज़ाया कर दिए। इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद आपने उसकी अच्छी शोहरत को दागदार किया, आपने उनको बदनाम किया और साबित भी कुछ नहीं कर पाए। तो अदालतों को सिर्फ रिहा नहीं करना चाहिए, ज़मानत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके साथ नेब पर फ़ाइन भी करना चाहिए, नेब पर जुर्माना भी लगाना चाहिए कि आपने इस हर्जाना, जुर्माना भी और हर्जाना भी करना चाहिए कि भाई आपने इस शख्स को बदनाम किया, मुअज़्ज़िज़ शहरी को, शरीफ शहरी को, आपने कुछ साबित भी नहीं किया, आप इनको हर्जाना अदा करें, इतना ये भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मूसा खान की ज़मानत मंजूर हो गई है व्यूअर्स। अभी आज ही वो इम्कानात हैं कि जैसे ही अदालती तहरीरी आर्डर आ जाएगा तो वो उसके बाद रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।